الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. مختصر حمد و صلاة کے بعد نہایت واجب القدر معززین سامعین و حاضرین حضرات علماء کرام، مبارکباد پیش کرتا ہوں بھائی رضوان اتاری صاحب کو اور ان کے تمام معاونین کو جنہوں نے اس خوبصورت محفل کا انعقاد کیا. شکر گزار ہوں حضرت مولانا عبدالرشید صاحب کا، آپ کے توسل سے میری حاضری آج کی اس محفل مبارکہ میں ہوئی. آپ بھی بیٹھ ہی جاؤ، بار بار یہ آپ کو کہہ رہے ہیں سارے، آپ ایزی ہو کے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، تھک جاؤ، اس طرح نہیں بیٹھ سکتے، بیٹھ جاؤ، تھک جاؤ. اور بحمد اللہ وعدے کے مطابق حاضری ہوئی. مولانا یاسر صاحب پاس ہی کھڑے تھے، وقت پہ لے کے حاضر ہو گئے. مجھے جو موضوع دیا گیا ہے، میں نے آیت جو تلاوت کی ہے، انشاءاللہ اپنے موضوع پر رہتے ہوئے گفتگو کی سعادت حاصل کروں گا. مولانا رضوان اتاری صاحب نے آپ لوگوں کو بلایا کہ تھڑوں سے اتر کر نیچے آ جائیں، تو میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ اتر کر نیچے آ گئے. اس سے مجھے آپ کے علاقے کی لوگوں کی اچھائی کا پتہ چلا، ورنہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے پیچھے بیٹھے ہوئے لوگوں کو آگے بلانا اور تھڑے پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو دریوں پہ بلانا. چنگا بھلا اوکھا کام ہے، ہلتا ہی کوئی نہیں اپنی جگہ. لیکن جیسے ہی آواز دی تو فوراً میں نے دیکھا کہ کافی لوگ نیچے آ گئے. جو نیچے آ کے بیٹھے ہیں، اللہ ان سب کو مدینہ طیبہ کی حاضری عطا فرمائے، اور جو یہ یہاں موجود ہیں جتنے اس محفل میں، اللہ سب کو بارگاہ رسالت کی حاضری بادب نصیب فرمائے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہوا ہے رچنا ٹاؤن والوں کہ اللہ نے ہم میں اپنی پوری
مخلوق میں سے جو اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، اللہ نے اس پوری مخلوق میں جو مختلف چیزیں بنائی ہیں اور مختلف مخلوقات اللہ نے بنائی ہیں، اس مخلوقات میں سے اللہ نے اشرف المخلوقات جس کو بنایا ہے وہ انسانوں کو بنایا ہے۔ اور اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، یعنی اشرف المخلوقات بنایا، یعنی بولیں اشرف المخلوقات بنایا۔ انسان بنا کر اس نے ہم پر ایک فضل کیا، ہم پر ایک احسان کیا کہ ہمیں انسان بنایا، جانور نہیں بنایا۔ ہمیں کھانے کے لیے جھکنا نہیں پڑتا، ہمیں پینے کے لیے جھکنا نہیں پڑتا، جانور کو جھک کر کھانا پڑتا ہے، جھک کر پینا پڑتا ہے، اسے رزق کی طرف جھکنا پڑتا ہے۔ اور ہمیں اللہ نے توفیق دی، ہم رزق کو اپنی طرف اٹھا لیتے ہیں، ہاتھ سے ہم رزق کو اپنی طرف لے آتے ہیں۔ جانور کا منہ رزق کی طرف جاتا ہے اور اللہ ہمارے منہ کی طرف رزق لے آتا ہے۔ یہ ہم پر احسان ہے کہ نہیں؟ تو اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ ہمیں جانور نہیں بنایا۔ کیا احسان کیا؟ اللہ نے ہمیں انسان بنایا۔ کیا بنایا؟ یہاں سے لے کر وہ آخر تک ہر بندہ بولے کیا بنایا؟ یہ اللہ کا ہم پر فضل ہے، انسان بنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان بنا کر بھی کرم کا دروازہ بند نہیں کیا۔ انسان بنا کر بھی جو احسان اور مہربانی کا دروازہ تھا وہ بند ہے، ابھی بھی وہ احسان کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ کیسے؟ انسان بنایا تو انسان تو ہندو بھی ہیں، انسان تو کافر بھی ہیں، انسان تو عیسائی بھی ہیں، انسان تو یہودی بھی ہیں۔ مرزائیوں کو تو انسان کہنا نہیں چاہیے ورنہ میں ان کو بھی کہہ دیتا۔ مرزائیوں کو تو کہنا ہی نہیں چاہیے، اس لیے میں کہہ ہی نہیں رہا کہ وہ انسان ہے۔ تو جو ان کو میں نے انسان کہہ دیا، کافر بھی انسان ہے، ہندو بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی، اور ہم بھی۔ تو اللہ نے ہمیں انسان بنایا، تو انسان ہونے میں تو ہم مشترک ہو گئے، یہودی بھی، کافر بھی، ہندو بھی، مسلمان بھی۔ تو اس کا مطلب ہے کوئی اور کرم بھی ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے پھر کرم کیا، پھر اللہ نے کرم کیا، ایک اور کرم، اس کو کہتے ہیں کرم در کرم ہو گیا، کرم در کرم ہو گیا۔ رچنا ٹاؤن والوں وہ کرم در کرم کیا ہوا؟ پہلے انسان بنایا، جانور نہیں بنایا، انسان بنا کر پھر کرم در کرم کیا کہ انسان تو ہندو بھی ہیں، کافر بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، تو ان سب سے جدا کر کے، ممتاز کر کے، انسانوں میں سے بھی ممتاز کر کے اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اللہ زندہ زندہ باد، مرحبا مرحبا۔ تاجدار ختم نبوت دا نعرہ جدوں لگے نا، پھر مٹھا مٹھا تے ہولا ہولا نہیں لگنا چاہیے۔ یہ نعرہ تے میرے بابے نے سکھایا ہی انج دا نعرہ ہے، یہ تے مرزائیاں نو چیر کے رکھ دا ہے۔ زندہ زندہ فقتلوہ فقتلوہ، کیونکہ میں اپنی اکھاں نال ویکھیا ادھروں شیل لاندے سی، ادھروں منڈے تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لاندے سی، ادھروں گولیاں آندیاں سن، ادھروں منڈے تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لاندے تھے۔ یہ ہزاراں تقریراں ختم نبوت دیاں ایک پاسے تے تاجدار ختم نبوت دا نعرہ ایک پاسے۔ مرزائی ہزاراں دلیلاں نال اوکھا نہیں ہوندا، قادیانی ہزاراں دلیلاں نال اوکھا نہیں ہوندا، جنہ اس ایک نعرے نال ہوندا ہے۔
اس لیے جدوں یہ نعرہ لگے نا تے تواڈے ہاتھ بھی اتھے ہویا کرن تواڈی آواز بھی اتھے پتہ لگے حضور دے غلاماں نے مرزائیاں نو ساڑن واسطے تے سرکار دی عظمت بیان کرن واسطے تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لایا تاجدار ختم نبوت تو اللہ نے پھر کرم کیا اللہ نے سارے بولو کیا کرم کیا اللہ نے کرم در کرم کیا پہلے کرم کیا جانور نہیں بنایا انسان بنایا پھر انسان بنا کر کرم کیا کہ انسانوں میں سے بھی ممتاز کیا کہ ہمیں ہندو کافر نہیں رہنے دیا عیسائی یہودی نہیں رہنے دیا انسان بنایا انسان بنا کر ہمیں مسلمان بنایا انسان بنا کر ہمیں کرم کا دروازہ ابھی بھی بند نہیں ہوا کرم کا دروازہ ابھی بھی بند اور احسان کا دروازہ ابھی بھی جاری ہے کھلا ہوا ہے مسلمان بنایا تو مسلمان تو وہ بھی ہیں جنہوں نے حضرت آدم کا کلمہ پڑھا مسلمان تو وہ بھی ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھا جو حضرت عیسیٰ کو ماننے والے تھے حضرت عیسیٰ کے دور میں جنہوں نے تحریف نہیں کی انہوں نے جو حضرت عیسیٰ کے حواری تھے مسلمان ہی تھے نا تو مسلمان تو وہ بھی تھے جنہوں نے حضرت موسیٰ کا کلمہ پڑھا وہ بھی تو تسلیم ہی کرنے والے تھے نا انہوں نے حضرت عیسیٰ کی نبوت تسلیم کی حضرت موسیٰ کی نبوت تسلیم کی اور ان کے ذریعے سے اللہ کو تسلیم کیا مانا کہ اللہ ہے تو وہ بھی تو مسلمان تھے تو پہلے انسان بنایا تو انسانوں میں کافر بھی تھے یہودی بھی تھے تو پھر ان سے ممتاز کیا کہ ان سے ممتاز کرنے کے لیے مسلمان بنا دیا تو اب ہم نے پھر کہا کہ مسلمانوں میں تو پھر وہ بھی مسلمان تھے جنہوں نے دیگر نبیوں کا کلمہ پڑھا تو اب کیا ہوگا تو پھر ایک اور کرم کیا مسلمان بنایا اور مسلمان بنا کر پھر کرم کا دروازہ کھولا کہ مسلمان بنا کر اس نبی کا امتی بنایا جو ان سارے نبیوں کا بھی امام ہے ہمیں حضور کا امتی بنایا ہمیں حضور کا اور مزے کی بات کرم کا دروازہ ابھی بھی بند نہیں ہوا مہربانی کا دروازہ ابھی بھی بند ہے سارا مجمع بولے مہربانی کا دروازہ ابھی بھی بند ہے پہلا کرم یاد ہے کیا کیا دوسرا کرم کیا کیا تیسرا کرم کیا کیا واہ بھائی واہ بڑے تو بتا رہے ہیں بچے بھی بتا رہے ہیں کمال کا علاقہ بھائی ورنہ یقین کرو جدو انہا بیان اگے ٹور جائے تے مڑ مڑو شروع کرنا پہنتا ہے لیکن ایتھے تے تسی سارے نہیں دس دیتا کمال ہے بھائی یہ رچنا کا مطلب کیا ہے جی اللہ کا شکر ہے یہ تو اللہ کا احسان عظیم ہے الحمدللہ علامہ صاحب بڑی بات نہیں ہے تاری صاحب کی یہ برکتیں جاری رہیں یہ محنت نظر آئی نا جی میں نے تو پہلے ہی کہا جیسے ہی اعلان ہوا یقین کرو کیسا میں نے ایسا نہیں دیکھا اتنے سب تو اوکھا کام میں مجمع نو تھڑے تو اٹھا کے تھلے بٹھانا تے پچھو بلا کے اگے بلا کدی نات خواندہ کہندا تھوڑے تھوڑے اگے آ جاؤ تے لوگ مجال اگے آن پھر کوئی دوسرا آندہ تھوڑا اگے آ جاؤ مجال اگے آن پھر کوئی نقیب آندہ اگے آ جاؤ مجال اگے پھر کوئی خطیب آندہ نا ڈاڑا جا آندہ تسی سنیا نہیں ہوئے کنی واری تو انہوں کیا اگے آؤ اگے کیوں نہیں آندے اگے آؤ ان تھوڑے جے بندے اگے آندے نے ایک دو ان جنہیں پھر بھی نہیں آنا وہ پتہ کی کردا وہ منہ پیچھے کر کے کہندا اگے آؤ نا یار کیوں نہیں آ رہے اگے آؤ یقین وہ پھر بھی ہوتے رہندا ہے وہ آپ نہیں جاندا یہ سب تو اوکھا کام ہے لوگوں نے اگے بولنا انہیں نہیں ہلنا وہ اتھے ہی بیٹھا ہے وہ لوگوں نے کہا گیا ہو نا یار کیوں نہیں آندے لیکن پہلی آواز تے منڈے تھلے آ گئے یہ میں نے خوشی ہوئی پھر تسی دسیا بھی یہ اور خوشی ہوئی ہے تے انہاں کیا کہ رضوان صاحب سکھاندے نے یہ تے اور چنگی گل ہے الحمدللہ ہے تانوں تے باہر دے خطیب دی لوڑ ہی نہیں ماشاءاللہ لو بھئی ایک باری سارا مجمع اتھو اتھے تائیں کہہ دے سبحان اللہ اے جڑے کیمرے تو اگے اگے ہونا تسی ذرا چپ کرو میں ایک باری پیچھے آلیاں دی آواز سننا چاہنا کدی پہنجن ہوئے کدی بول ہی نہ رہے وہی گل ہے پیچھے اگے والے بول رہے ہیں ہاں بولو ذرا سبحان اللہ
سلامت رہو کیا بات ہے، جیندے رہو، اللہ برکت عطا کرے۔ لو بھائی جویں تساں دسیا گل بالکل انجی ہے، ترتیب بھی تہاڈی ٹھیک ہے، دسیا بھی تسی بالکل ٹھیک ہے، پہنچے بھی تسی بالکل سارے ٹھیک ہو کہ رب نے کرم کیا، ہمیں جانور نہیں بنایا، انسان بنایا، انسان بنا کر کرم کیا، مسلمان بنایا، مسلمان بنا کر کرم کیا، ہمیں حضور کا امتی بنایا۔ اور میں نے چوتھا کرم بتانا ہے، امتی بنا کر بھی کرم کا دروازہ بند نہیں ہوا، امتی بنا کر پھر مہربانی کی، اور یہ میرا موضوع ہے، امتی بنا کر کرم کا دروازہ بند ہے، اور رچنا ٹاؤن والوں یہ میرا موضوع ہے، ذہن میں رہے، کرم کا دروازہ پھر بھی بند نہیں ہوا۔ کیسے؟ امتی تو وہ بھی ہیں جو یزید کو اپنا امام مان رہے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہم امتی ہیں، امتی تو وہ بھی ہیں جو امام پاک کی مخالفت کر رہے ہیں، امتی تو وہ بھی ہیں جو معاذ اللہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دے رہے ہیں، حضرت امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بکواسات کر رہے ہیں، امتی تو وہ بھی ہیں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف محاذ کھڑا کیے بیٹھے ہیں، آج حضرت امیر معاویہ کے خلاف انہوں نے آج اعلان جنگ، اعلان بغاوت بلند کیا ہوا ہے، امتی بھی ہیں، اپنے آپ کو امتی وہ بھی کہتے ہیں، امتی تو وہ بھی ہیں جو حضور کو نور نہیں مانتے، امتی تو وہ بھی ہیں جو حضور کا علم غیب نہیں مانتے، امتی تو وہ بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں امتی ہوں لیکن حضور کو مختار کل نہیں مانتے، امتی تو وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ حضور دے کچھ نہیں سکتے، حضور کے پاس اختیار کوئی نہیں ہے، وہ بھی اپنے آپ کو امتی کہتے ہیں، تو یہ سارا طبقہ بھی امتیوں کا ہے، یہ لانتی ٹولہ بھی اپنے آپ کو امتی کہتا ہے، صحابہ کا گستاخ بھی اپنے آپ کو امتی کہتا ہے، اہل بیت کا گستاخ بھی اپنے آپ کو امتی کہہ رہا ہے، حضور کے اختیارات نہ ماننے والا بھی اپنے آپ کو امتی کہہ رہا ہے۔ تو یا اللہ تو نے کرم تو کیا کہ امتی بنایا، لیکن ایک کرم ہمیں اور چاہیے بھی، ایک مہربانی ہمیں اور چاہیے بھی۔ یہ سارے لوگ بھی اپنے آپ کو امتی کہہ رہے ہیں، صحابہ کے گستاخ بھی اپنے آپ کو امتی کہہ رہے ہیں، اہل بیت کے گستاخ بھی اپنے آپ کو امتی کہہ رہے ہیں، یہ سارے لوگ بھی اپنے آپ کو امتی کہہ رہے ہیں، حضور کا اختیار نہیں مانتے اور کہتے ہیں ہم امتی ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو امتی کہہ رہے ہیں، حضرت شیخین کریمین کے خلاف بکواسات کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم امتی ہیں، یزید کو اپنا امام ماننے والے بھی اسی جہان میں رہتے ہیں، اور یزید کو رحمت اللہ بھی کہتے ہیں، رضی اللہ بھی کہتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم امتی ہیں، تو ہم بھی کہہ رہے ہیں ہم امتی ہیں۔ تو اللہ نے پھر کرم کیا، اللہ نے ہم پر پھر کرم کیا، کیا کرم کیا؟ اللہ نے کرم کیا، انسان بنایا، پھر کرم کیا مسلمان بنایا، پھر کرم کیا حضور کا امتی بنایا، حضور کا امتی بنا کر پھر کرم کیا، حضور کے امتیوں میں سے بھی ہم پر کرم کیا، کیا کرم کیا؟ نہ صحابہ کا گستاخ رہنے دیا، نہ اہل بیت کا گستاخ رہنے دیا، نہ نبی کا گستاخ رہنے دیا، ہمیں ادب والا بنایا، ہمیں مؤدب بنایا، ادب والا بنایا۔ ہم سے جب ہوئی ہے صحابی کی بھی تعریف ہوئی ہے، اہل بیت کی بھی تعریف ہوئی ہے، اور نبی کی بھی ہم نے تعریف ہی کی ہے۔ ہم سے کبھی کسی صحابی، کسی اہل بیت، ذات مصطفیٰ سمیت کسی کی بھی ہم نے کبھی بے ادبی، ہمیں جب بھی بنایا ان کی شان بیان کرنے والا بنایا، ہمیں توفیق عطا، جب بھی میں غلط لفظ کہہ گیا، ہمیں اللہ نمائن تبارک و تعالیٰ نے پھر احسان کیا کہ ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم سے جب بھی بلوایا، ہمیں جب بھی بولنے کی توفیق دی تو ہمیں ان کی شان میں بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مطلب کی ہویا ہم واحد طبقہ ہیں جن سے حضور کی عظمت کے بارے میں کبھی نہ نہیں ہوئی، اور وہ کون طبقہ ہے؟ وہ صرف یا رسول اللہ کہنے والا طبقہ ہے۔ ابھی بعض لوگوں کو خمار چڑھا ہے گولڑا شریف میں، انہوں نے کہا ہمیں بریلوی مت کہو، ہم بریلوی نہیں ہیں۔ میں نے کہا جو بریلوی نہیں ہے وہ سنی نہیں ہے، جو بریلوی نہیں ہے وہ سنی نہیں ہے، سنی ہے ہی وہ جو بریلوی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سنی تو اپنے آپ کو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن سنی وہی ہے
جو بریلوی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بریلوی ہوگا نا تو بریلوی ہونے کا مطلب ہے احمد رضا کا ماننے والا ہوگا. اور جو اعلیٰ حضرت کا ماننے والا نا، سچ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کا عقیدہ جس کے پاس ہے، اعلیٰ حضرت کے عقیدے کی یہ برکت ہے. اعلیٰ حضرت کا ماننے والا نہ نبی کا گستاخ ہو سکتا ہے، نہ صحابی کا گستاخ ہو سکتا ہے، نہ اہل بیت کا گستاخ ہو سکتا ہے. اعلیٰ حضرت کے عقیدے پر عمل کرنے والا طبقہ وہ طبقہ ہے جس کی زبان سے جب بات نکلی ہے صحابی کی بھی تعریف میں نکلی ہے، اہل بیت کی بھی تعریف میں نکلی ہے، اور رسول اللہ کی بھی تعریف میں نکلی ہے. کیونکہ وہ کسی نے کہا نا، جو تیرے در سے یار اعلیٰ حضرت نے کہا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، اے در بدر یوں ہی خوار پھر. جس نے رضا کو چھوڑا ہے آج وہ اوکھا ہو رہا ہے. کامیابی وہی ہے جس نے رضا کا دامن پکڑا ہوا ہے. ہم رضا والے ہیں الحمدللہ. اب اعلیٰ حضرت کا یہاں ایک شعر پڑھ دوں آپ کی خدمت میں. اعلیٰ حضرت آتے ہیں اے بھی اپنے آپ کو علامہ صاحب آندے نے امتیاں سے، اے بھی اپنے آپ کو آندے نے اسی امتیاں جڑے جدوں موقع لگے تے آندے نے کسے طرح نا حضور دا ذکر کٹاؤ. ایتھے اس گلی چ میلاد نہیں ہونا چاہیے، اس گلی چ اسی میلاد نہیں ہون دینا. تے آندے کی نے اسی امتیاں ایتھوں جلوس نہیں لنگ سکتا میلاد دا. ایتھوں میلاد دا جلوس لنگیا تے پھر ویکھنا تے آندے کی نے اسی بولو نہیں آواز آئی تھوڑی. آندے کی نے ایتھے جھنڈا نہیں لگنا چاہیے، اس چونک دے جھنڈا نہیں لگنا چاہیے. تے کہندا کی ہے میں امتی بھی ہاں تے کہندا میں مسلمان بھی ہاں. واہ تیری مسلمانی ہے. مسلمان بھی آندا ہے اپنے آپ نو، آندا ایتھوں جلوس بھی نہ لنگے، ایتھے جلسہ بھی نہ ہوئے. تھانے جا کے درخواستاں دیندے نے ادھر میلاد نہیں ہونا چاہیے. اسی کئی درخواستاں بھگتائیاں نے تھانے جا کے ادھر میلاد نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ میں مسلمان بھی ہوں، میں امتی بھی ہوں، لیکن آندا ایتھے میلاد نہ ہوئے. اعلیٰ حضرت نو پھر غصہ آ گیا، بلکہ غصے تو زیادہ ایک سونا لفظ، اعلیٰ حضرت نو جلال آ گیا. کیا گیا اعلیٰ حضرت نو جلال آ گیا. آندا میں امتیاں، آندا میں مسلمان ہوں تے تیرے کولوں نبی دی عظمت دی گل نہیں ہوندی. جدوں گل کردا نبی دے بارے چ نہ ہی کردا ہاں تے تیرے کولوں نبی دی عظمت واسطے کدی ہوئی نہیں. تے آندا میں امتی ہاں. اعلیٰ حضرت نو جلال آ گیا. عشق دا مفتی پہلے نبی دی تعریف کردا تے پھر اپنے جلال دا اظہار کردا. اعلیٰ حضرت آندے نے عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. ہم کب دیکھیں گے اے رضا، ہم کب دیکھیں گے جب اللہ کا عرش حضور کی رفعت کی ابتدا ہے تے پھر رچنا ٹاؤن والے ہو سانو پتہ کدوں لگنا، لاہور والے ہو پھر سانو پتہ کدوں لگنا، شادر والے ہو سانو پتہ کدوں لگنا جدوں عرش حق تو ابتدا ہو رہی ہے. ایڈی اچھی ابتدا ہے اسی کیویں ویکھاں گے. اعلیٰ حضرت فرماندے نے دنیا چ تے کوئی ویکھ سکدا ہی نہیں، رضا پھر کدوں ویکھاں گے؟ فرمایا دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں انشاءاللہ عزت. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اے کیا عبد الرحمان تینوں تے پتہ ہی نہیں سی کہ محفل ہونی ہے، رستے چوں ہی شریک ہو گیا. میرے اے دے پیسے میرے نصیباں چ سبحان کوئی نہیں، جتھے بھی بیٹھ گئے نے بیٹھ دے. درد مندوں سے نہ پوچھ کدھر بیٹھ گئے، کوچہ جانا میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے. بات تکلف کی نہیں، بات تو دید کی ہے، خواہ ادھر بیٹھ گئے خواہ ادھر بیٹھ گئے.
عشق دیا گلا دیں نہیں ہوں سیدی عشق کو حق ہے مجھے مسمار کرے اس پہ آمین کہوں جو یہ سردار کرے سیدی عشق کو حق ہے مجھے مسمار کرے اس پہ آمین کہوں جو یہ سردار کرے ہاں اسے عشق کے مذہب میں ولی کہتے ہیں اپنے ہونے کا اقرار جو سرے دار کرے اے عشق اس لیے ہم نے تجھے مرشد مانا کس کی جرت ہے تیرے سامنے جو انکار کرے عشق کے معاملات تو پھر ایسے ہی ہوتے ہیں نا جی عشق ہم نے اور کیا چاہتا عشق بھلا مجھ سے خراج میں نے گردن تو جھکا دی اب وہ وار کرے لو بھئی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دیکھنی ہے حشر میں عزت ایتھو لے کے وہ آخر تائیں ایک جملہ میرے ساتھ آکھڑا ہے رسول اللہ کی اعلیٰ حضرت شعر دیکھنی ہے حشر میں عزت میرا دل کہتا کسی نے کہا ہوگا حضور حشر والے دن تے ویکھ ہی لانگے کوئی اتھے تھوڑا نظارہ تے ہو جائے کوئی پتہ تے لگ جائے غلام جی ہاں رسول دے حضور دے جے غلام تے پھر اعلیٰ حضرت شیخ بابا جی او بابا چھڑ دے ہونا انہاں انجی کرنا تسے میری گل سن او انجی لگے رہنے ایک نو اٹھاؤ گے 2 منٹ بعد دوسرا آ جائے گا انہوں اٹھاؤ گے 2 منٹ بعد تیسرا آ جائے گا توجہ جنہ دی توجہ میرے وال نہیں نا او چپ بیٹھن جنہ دی میرے والے بولو سبحان اللہ اچھا کئی وچ نہیں بھی بولے دا مطلب نہیں بھی ہے صحیح ہے نہیں اعلیٰ طبقہ بھی بیٹھا ہے ایک باری آخر تک ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ میرا دل کے اندر کسی نے کیا ہی ہونا اعلیٰ حضرت حضور حشر دا انتظار کریے ہن حشر ہونا ہے تاں اساں حضور دی عزت ویکھنی ہے کوئی تھوڑا جا ایتھے سانو پتہ لگے اعلیٰ حضرت دا پھر شعر سنو رضا تے پھر رضا ہے رضا تے پھر ہن رضا دی پھر گل سننا واہ میرے امام واہ کیا بات ہے تیری واہ میرے امام واہ اعلیٰ حضرت آندے نے جی دنیا چ ویکھنا چاہندے ہو تے سنو جڑا امام ہے او دی عزت ویکھو جڑا خطیب ہے او دی عزت ویکھو جڑا نعت خواہ ہے او دی عزت ویکھو جڑا تاجر ہے او دی عزت ویکھو جڑا ٹیچر ہے او دی عزت ویکھو جڑا استاد ہے او دی عزت ویکھو جڑا مؤذن ہے او دی عزت ویکھو او جڑا ولی ہے او دی عزت ویکھو جڑا خاندان دا بڑا پنچایتی ہے او دی عزت ویکھو او جڑا چودھری ہے او دی عزت ویکھو او جنوں رب نے مقام دیتا ہے انہاں ساریاں دی عزت ویکھو تے پھر اندازہ کرو اے انی عزت آلا ہے امام انی عزت آلا ہے خطیب انی عزت آلا ہے اے مولوی انی عزت آلا ہے اے نعت خواہ انی عزت آلا ہے انہاں دیاں ساریاں دیاں عزتاں ویکھو تے پھر اعلیٰ حضرت دا شعر سنو میرا رضا دا کائنات جیڑا بھی عزت آلا ہے او دی عزت صدقہ مصطفیٰ دا ہے قسم چاہ کے آندے نے اعلیٰ حضرت کی آندے نے قسم قسم دا مطلب کی لاوا رب العرش لاوا رب العرش دا مطلب ہے اللہ دی سو رب دی قسم اعلیٰ حضرت آتنے لاوا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا جنہوں جو ملے ہے اے ساڑیاں ساریاں ٹوراں جڑیاں نے نا حضور دے صدقے نال اے ساڑیاں ساریاں بہاراں سونے دے اے جڑیاں انیاں بہاراں بڑیاں ہوئی سب صدقہ سرکار دا لاوا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا کیونکہ بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی ارے دیکھنی ہے حشر میں بولو عزت ایتھے تائیں تے اعلیٰ حضرت نے کی تھی حضور دی تاریخ ایتھے تائیں کی تھی حضور دی ایتھے تائیں اگے شیر پڑھن لگا اعلیٰ حضرت نو آ گیا پھر جلال کیا آ گیا اعلیٰ حضرت جلال اے جڑے آندے نے نا جی جنہ کدی حضور دی عظمت آستے ہاں کیتی نہیں جدوں
عالم نہیں سی تاں بھی نہ ہی کر دے رہے، عالم بن گئے تاں بھی حضور یہ نہیں جانتے، حضور وہ نہیں جانتے، حضور کو یہ پتہ نہیں، حضور کو وہ پتہ نہیں، حضور زندہ نہیں، حضور دے کچھ نہیں سکتے، حضور مختار کل نہیں ہے، حضور کے پاس اختیار مولوی کو لو نہ ہی ہوتی رہی۔ پھر اعلیٰ حضرت نو کیا گیا تو آنو ہلے تا ہی نہیں آیا، اعلیٰ حضرت نو کیا گیا ہن اعلیٰ حضرت نو آ گیا جلال۔ ہن جلال ویکھنا اعلیٰ حضرت، ایک ہوندا ہے مرد، ایک ہوندا ہے بندہ مرد، ایک ہوندی ہے عورت کڑی، ایک ہوندا ہے مرد، ایک ہوندی ہے عورت کڑی۔ انہاں دوواں دے درمیان بھی ایک جنس ہے جنہاں دا بل ہن پاس ہویا ہے۔ انہاں دوواں دے درمیان بھی ایک جنس ہے جنہاں دا ہن بل پاس ہویا ہے، ٹرانسجینڈر جنہاں نوں آندے نے۔ مہذب لفظ ہے خواجہ سرا، مہذب لفظ کی ہے جڑا اصلی ہوئے نا، اصلی خواجہ سرا، او دے بارے تے حضور نے فرمایا کہ صبر کرے جنت، اے دے چ انا ہوئے، اے دے چ لنگڑا ہوئے، اے دے چ کسی نو بیماری ہوئے، حضور نے فرمایا اے جڑا رب والوں تینوں مسئلہ ہے نا، اے دے تے صبر کر، اے جڑا ہے تاں انا ہے تاں لنگڑا ہے تاں، فرمایا صبر کر، اے دا بدلہ جنت ہی۔ لیکن جڑے دو نمبر نے او نہیں، اے اصلی جینون اگر کوئی ہوئے تھے، کیونکہ اللہ والو ہے، اے دے بارے کوئی کچھ نہیں کرتا، اللہ والو ہے۔ اگر کسی دی بیماری اللہ والو ہے تے او دے تے صبر کرے تے کیے یار، بولو یار۔ ایک بی بی حضور دے کول آ گئی، ایک بی بی حضور کول آئی، توجہ میرے والو، بیٹے ہٹ جاؤ، اس ڈنڈے سے ہٹ جاؤ، ادھر ہو جاؤ، انہوں تھلے لاؤ، چلو ایتھے بیٹھ جاؤ بس، ان ڈنڈے نو نہیں چھیڑنا، شور کردا ہے۔ ایک بی بی حضور دے کول آ گئی، رچنا ٹاؤن والے ہو، انہوں مرگی دا دورہ پیدا سی، انہیں حضور نو آ کے آکھیا سرکار میں مرگی دی مریض ہاں، حضور تسی میرے لیے دعا کرو میں ٹھیک ہو جاؤں۔ ہن ویکھو سرکار نے تربیت کیویں کیتی، ویکھو تربیت کیویں کیتی۔ انہیں آ کے آکھیا حضور میں مرگی دی مریض ہاں، تانوں پتہ مرگی دا دورہ بڑا ڈاڈا قسم دا ہوتا ہے، بڑی عجیب ہوتی کنڈیشن ہوتی۔ انہیں کہا حضور میں انہیں کیا بی بی نے میں مرگی دی مریض ہاں، سرکار میرے لیے دعا کرو۔ پتہ حضور نے کی فرمایا؟ فرمایا میں دعا کر دینا، میں دعا کر دینا، لیکن کدی تو اے دے تے صبر کرنا اے دا بدلہ جنت ہے۔ تسی تھوڑا جہا نا آواز تہاڈی ہولی سی، گل وڈی ہے نہیں، ہلے بھی وہ گل نہیں بنی جڑی میں بنانا چاہ رہا ہوں۔ پچھوں نہیں آئی آواز؟ اینا دسیا پچھوں آواز نہیں آئی، باخبر ذرائع تو ہونی اطلاع آئی کہ آواز آندے نے پچھوں نہیں آئی۔ اینا نو آواز تو اڈی آنی چاہیے دی، کیمرے تو پچھے آلے بولے ہو ذرا سبحان اللہ۔ میرے خیالے آ گئی، جاگ رہے نے سارے۔ اے ان گل تو سا سننی ہے جڑی میں کرنا۔ وہ بی بی نے کہا سرکار میں بیماراں، مرگی دی مریضاں، میرے لیے دعا کر دو میں ٹھیک ہو جاواں۔ سونے نے آکھیا میں دعا کر دینا۔ ہائے 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 ہائے، اے نہیں آکھیا دعا نہیں کرنی، سبحان اللہ۔ سونے نے آکھیا دعا میں کر دینا، لیکن کدی تو اے دے تے صبر کر جا تے جنت ہے۔ سارا پتہ حضور نو کنے جنت جانا کنے نہیں جانا، سارا جان دے نے۔ ہن بی بی نے جدو اے سنیا نا، ہن جملہ سنو، انہیں کہا ٹھیک ہے حضور میں پھر صبر کرنی ہے، جے دا بدلہ جنت ہے نا تے میں پھر اس تکلیف تے صبر کرنی ہے، لیکن حضور ایک مہربانی کرو، میں چونکہ عورت ہاں، عورت ذات ہاں تے مرگی دا دورہ پہ جاتا ہے تے پردے دا پھر مینوں خیال نہیں رہندا تے میں بے پردہ ہو جانی ہاں کدی۔ حضور پھر اے دعا تے کرو کہ مینوں دورہ پہ جائے لیکن میں بے پردہ نہ ہوا۔ اس وقت دیاں عورتاں نو اپنے پردے دا کنا خیال سی تے اج دیاں عورتاں آندیاں نے میرا جسم میری مرضی ہے۔ اصل تے مسلمانہ دیاں ہیرو او عورتاں سن نا جنہاں نو اپنے پردے دا اتنا خیال سی، جنہاں نو اتنا خیال سی۔ اج بھی ساڈیاں جیڑیاں اے دعوت اسلامی دی اسلامی بہناں نے نا الحمدللہ ایڈا سونا پرکا پا کے
تے اندر پتہ ہی نہیں لگدا اندر جوان ہے اندر بی بی بڈھی ہے اندر بی بی جوان ہے اے مدنی پرکا اتوں تھلے تائیں ہے جڑے ساڑے پٹھانا پایا جاندہ ہے اوہی دعوت اسلامی والے پاندے نے اے جناب اے پرکا تے انج دے پرکے والی بی بی نو الحمدللہ میں ویکھیا ہے ویندا بھی کوئی نہیں تے میں کیا اے نے اپنی عزت دی حفاظت کرانا لیا تے ہن پرکیاں دے بھی ایڈے ایڈے سٹائل آ گئے نے نقاب انج انج دے آ گئے نے تے پرکے دے ایڈے کلر چونکہ میری اپنی دکان ہے پرکیاں دی اس لیے میں نو پتا ہے سارا پتا میں نو انج انج دے تے نال میں ایک نواں کام بھی شروع کیتا تے 2 مہینے ہونے اسکائی زون ٹریول اینڈ ٹورز اسکائی زون ٹریول اینڈ ٹورز لوکی پہلے پوچھ دے سی علامہ صاحب تسی کر دے کیوں اسی کچھ کر دے ہوندے تے دس دے اسی کچھ کرتے ہی نہیں سی کسی نے کہا جی تہاڈا رنگ ایڈا چٹا کیوں میں کہا سکا تو سورج ویکھیا ہوئے تے تاں تیاڑی تیاڑی ساڈا کام ہی کوئی نہیں اسی رات نو نکلی دا رات تقریرا کر کے تے رات ہی واپس گھر اسی سورج ویکھیا ہی نہیں مفت والا تھا کام کی عادت نہ پڑی اب عمل پوچھتے آئے نکمہ تیرا کیوں چٹے ہو میں کہا سی سورج ویکھیا ہوئے تے تاں سونے نے کام ہی رات دا دیتا ہے نہیں جی کیا کرتے ہیں میں کہا کچھ بھی نہیں کرتے بندے نے نہیں جناب کرتے تو کچھ ہوں گے جہازوں میں سفر کرتے ہیں اچھے کپڑے پہنتے ہیں اچھا موبائل رکھا ہوا میں کہا یقین کر یار کچھ نہیں کرتے اگلا من نہیں میں کہا خضر الاسلام کچھ کرنا ہی پڑنا ہے پھر میں پہلے پرکے دا کام شروع کیتا پھر میں ان نواں کام ایک اور شروع کیتا اسکائی زون ٹریول اینڈ ٹورز ہون کوئی پوچھے کیا کرتے ہو میں کہا کام بھی سونے نے سونا دیتا ہے لوکاں نو مدینے بھیجی دا ہے کم بھی سونے نے سونا دیتا ہے تو اس نے کہا حضور یہ دعا کر دیں میں بے پردہ نہ ہوں ہون میرا جملہ سننا سبحان اللہ کہنا تو آڈا کام دسنا میرا کام حضور نے اس بی بی لئی دعا کی تھی کہ یا اللہ ایک دی بے پردہ نہ ہوئے صحابہ فرماندے نے اساں ویکھیا ساری زندگی وہ بی بی جدوں تائیں حیات رہی نا پھر کسی اے اطلاع نہیں دیتی کہ وہ بے پردہ یہ دورہ پہندہ رہا پر بے پردہ نہیں ہوئی سمجھ آئی تے جڑا جینون جے دے نال مسئلہ ہوئے نا او دے لئی جنت ہے او دے لئی کیے ہن اونا چوں ایک ہوندہ مرد ایک ہوندی ہے سارے بولو یار ایک ہوندہ مرد ایک ہوندی ہے اے جڑا درمیان اللہ طبقہ نا انہوں تسی خواجہ شراب بھی آندے ہو انہوں تسی ٹرانسجینڈر بھی آندے ہو انہوں اردو چھے جڑا بھی آندے نے لیکن انہوں فارسی چکی آندے نے سمجھ آ رہی گل ہاں ماشاءاللہ کیا بات انہوں فارسی چاہتے نے مردک مرد دی تصویر ہے مردک کاف لگ جانا ہے مردک ہجڑا ہون آلہ حضرت جلال ویکھنا آلہ حضرت آندے نے ذکر روک دے فضل کٹ دے ذکر روک دے آندہ اتھے میلاد نہیں ہونا چاہیے فضل کٹ دے اسی آندے ہیں حضور سب جانتے ہیں آندہ حضور کچھ نہیں جانتے اسی آندے ہیں حضور دے سکتے ہیں آندہ کچھ نہیں دے سکتے ذکر روک دے فضل تعریف کٹ دے کٹان دے ذکر روک دے فضل کٹ دے تے نقش کا جویاں رہے جویاں مطلب آندے نے آلہ حضرت آندے نے عیب لبدا رہندا ہے عیب لبدا رہندا ہے ہن اگے جلال ویکھنا آلہ حضرت دا آلہ حضرت میں جملہ بولن لگا جاگ دے رہے ہو نا نہیں تواڈے جاگن دا نہیں پتہ لگا جاگ دے رہے ہو نا وہ سننا بڑی اہم گل آ گئی ہے آلہ حضرت آندے نے امتی اسیویاں امتی او بھی آندا میں امتی ہاں ویکھو رب ساڈے تے کنا کرم کیتا امتی بنایا امتی بنا کے اونا وچ رکھیا جنہاں چوں نہ کدی نہیں ہوئی حضور دی عظمت واسطے انہاں جدوں کیتی ہاں کیتی حضور دی عظمت واسطے جدوں بولے کمال بولے حضور دی عظمت واسطے جدوں بولے حضور دی تعریف وچ بولے آلہ حضرت آندے نے ایک ہوندا مرد ایک ہوندی ہے عورت ایک ہوندہ درمیان دا جنہوں آندے نے خسرا ہجڑا انہوں آندے نے فارسی چ مردک آلہ حضرت آندے نے ذکر روک دا ہے فضل کٹ دا ہے تے نقص دا لب دا رہندا ہے عیب لب دا رہندا ہے تے ہجڑیا پھر آندہ میں حضور دا امتیاں
फिर आंदा मैं हुजूर दा उम्मती हां। उम्मती जे नहीं होंदे, उम्मती जे होंदे ने जिन्हां नूं जिथे मौका मिलदा है उत्थे ही हुजूर दी तारीफ करदे ने। हुण शेर सुनो आला हज़रत दा, हुण सारा समझा दिता है, हुण तुहानूं समझ आएगी। देखनी है हश्र में इज्जत, जिक्र रोके, जिक्र रोके, फजल काटे, नक्श काजू यार है। आला हज़रत जिक्र रोके फजल काटे ऐब लभदा रवे है ते फिर आखे मैं उम्मती हां। हुण जलाल वेखना, जिक्र रोके फजल काटे, नक्श काजू यार है। फिर कहे मर्दके हो उम्मत रसूलुल्लाह की। फिर आंदा मैं उम्मती हां, फिर कहे मर्दके हो उम्मत रसूलुल्लाह की। ओए उम्मती जे नहीं होंदे, आला हज़रत नूं मैं पूछया फिर सरकार दसो फिर किंज दे होंदे ने? आंदे ने मैं दसना किंज दे होंदे ने। अरे तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। तेनू की लगे आला हज़रत दा जलाल तो बाद फिर वेखना अंदाज जरा मैं इंज आखना मुनकर ही मैं कह दियांगा। चलो मैं मुनकर कहांगा तुसा दूर हो क्या आखना? नहीं इंज नहीं, इंज नहीं, इंज नहीं, नहीं मेरे वाल वेखो, मेरे वाल दूर हो। मुनकर क्यों हाथ थले ने तुहाडे कोई रिश्तेदारियां ते नहीं किते है? कमाल नहीं भी होंदी असल च होंदा ना, की करिए पर है ते भाभी पर मामा जे होया फिर की करिए। इंज दा भी मसला होंदा ना नाल नाल, ते जेड़ा हुजूर दा नहीं साडा भी कि मुनकर सारे आला हज़रत दी रूह खुश होएगी। रजा देख रहे होंगे इस वक्त भी। दूर हो की कहना तुझसे और जन्नत से क्या मतलब रे मुनकर। नहीं 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 सारे बोलोगे तो मैं अगला शेर हाथ चाह के इंज कहना दूर हो। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब रे मुनकर, हाँ दूर हो हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। हम रसूलुल्लाह के जन्नत। समझ आए? उम्मती भी बनाया, उम्मती बना के उन्हां विच रखिया जिन्हां कोलों नबी दी अजमत वास्ते ना कदी नहीं होई। उन्हां जदों भी कीती हुजूर दी अजमत वास्ते, हाँ सारा मैं बोले हाँ ही कीती हुजूर दी अजमत वास्ते। ते किवें कीती ये भी रजा कोलों सिखो। किवें कीती ये भी? लामा साहब रिजवान अतारी साहब बंदे नूं हथकड़ी लगी होवे, तुहानूं पता सी लबैक वाले असीं ते लवांदे रहंदे हां, सानूं लगदियां रहंदियां। बंदे नूं हथकड़ी लगी होवे, की लगी होवे? हथकड़ी लगी होवे ते सदरे मुल्क विच सब तो वड्डा ओहदा किहड़ा है? सदर तो वड्डा ओहदा है? तुहाडे चुप रहण तों कोई शक ही हो रहा मैनूं लगदा तुहाडा अपना ओहदा सदर तो भी वड्डा है, तां ही ते बोले नहीं। मैं सवाल कीता भाई भाई मुल्क विच सब तो वड्डा ओहदा किहड़ा है? सदर तो उच्चा कोई ओहदा है? सदर सब तो सुप्रीम ओहदा है। हथकड़ी लगी होवे बंदे नूं ते ओनू पुलिस वाले फड़िया होवे ते सदरे पाकिस्तान आखे, कौन आखे? ओए ओए क्यों फड़िया? छोड़ नू, खोल हथकड़ी। हुण जूं ही सदरे पाकिस्तान ने क्या खोल ते सदर ने हुण आर्डर किनू देना? सदर ने आर्डर आईजी नू देना। आईजी नू आर्डर दिता, आईजी ने जनाब
ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ, ਐਸ ਪੀ ਨੇ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ, ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ, ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਜਨਾਬ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਨਸਦਾ ਨਸਦਾ ਗਿਆ, ਚਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਚਾਬੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਹਥਕੜੀ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਆਲਾ हजरत ने आला हजरत ने नहीं आला हजरत ने है कोई ओदा है? खामोश हो जाओ बेटे, तवज्जो मेरी तरफ करो। आला हजरत ने कोई ओदा है? एडा वड्डा बंदा ऑर्डर देवे ते मोहताजी चाबी दी। की टाइम हो रहा? 11 बज रहे हैं। कल मैं 11 बजे इत्थे आवांगा रचना टाउन, तुसी सुभान अल्लाह कहना, मैं सुनांगा। एडी वड्डी गल हो जाए तो तुसी एडा हौला बोलो। हुण सुनो, ओए सुनो, ओए अहले सुन्नत वाले बरेलवियो, ओए अपने अकीदे ते मान करो, रब तुहानू बरेलवी बनाया है। नाज करो। ए दौर बड़ा औखा दौर दे। इत्थे अजकल मिर्जा जेलमी वर्गे भी नेट ते बह के अपना दीन पे दसदे ने, इत्थे गामदी वर्गे भी दीन पे दसदे ने। इत्थे हर बंदा मिंबर ते बह के आंदा मैं सच्चा, मैं सच्चा, मैं सच्चा। हर बंदा आखेगा ते सच्चे तुसी कहदे हो जिन्हां कोलों नबी दी शान ही ना बयान होवे। सारा जहान रब बनाया ही नबी वास्ते, तुसी आखो जी मैं सच्चा, मैं सच्चा। सच्चे ओ ने जिन्हां जदों कीती है सोने दी तारीफ ही की दी। हुण तवज्जो करो मेरे बारे। सदरे पाकिस्तान एडा वड्डा ओहदा, उन्हें आर्डर दिता चाबी नाल खोल हथकड़ी। आला हजरत आंदे ने हुण मुनशी दी मोहताजी है ते जे कदी मुनशी नू पेशाब आया सी ते ओ सी वाशरूम विच। नहीं गल हसन वाली नहीं, सही गल हसन वाली नहीं भाई। मुनशी मोहताजी है चाबी दी ते मुनशी वाशरूम में ते हथकड़ी ते फिर लगी रही ते हुण ओनू बुलावांगे, ओ आएगा फिर ते मुनशी नू भुख लगी सी, मुनशी रोटी खान टुर गया। मुनशी नू प्यास लगी सी, पानी पीन टुर गया, तां ताईं हथकड़ी लगी है। आला हजरत ने है कोई ओहदा है कोई ओहदा। हुण फिर रजा दा कमाल सुनो। असां आख्या हुजूर फिर दसो, फिर ओहदा की है, दसो फिर मनसब की है, दसो फिर शान की है। ऐ जे साडा इमाम, ऐ जे साडा इमाम। हुण सुनो, आला हजरत ने एडा वड्डा ओहदा सदरे पाकिस्तान आर्डर देवे हथकड़ी खोल ते घंटा लग जाए हथकड़ी खोलदे आ, ऐ कोई मनसब ते नहीं होया। ते असां क्या हुजूर फिर दसो मनसब की है? चूंकि शुरू च आला हजरत ने कहा सी देखनी है हशर में, ते हुण आला हजरत ने सुनो फिर। पहले ते मैं आखिया सी ना देखनी है हशर में, ते हुण मैं तुहानू इत्थे ही दस रहा कि हशर च होना की है। आला हजरत ने सानू हथकड़ी लगी होनी, फरिश्तियां सानू फड़िया होना, हथकड़ी लगी होनी ते फरिश्ते सानू जहन्नम वल लैके जा रहे होने ने ते उधरों हुजूर ने आ जाना। ते जूं ही हुजूर ने आना ना, हुण सुनो इनू आंदे ने आला हजरत। आला हजरत आंदे ने हुण जूं ही हुजूर ने आना ना ते हुजूर ने फरिश्तियां नू ऐ नहीं कहना खोल। हुजूर ने ऐ नहीं कहना ओए हथकड़ी खोलो, नो नो नो। आला हजरत आंदे ने कोई इख्तियार होया खोल ते घंटा लग जाए? ऐ कोई इख्तियार है? ऐ कोई इख्तियार है?